اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینشین بتشریف فرما حضرت مولانا سید محمد قبول پاشا قادری شتاری، معتمد صدر مجلس علماء دکن، مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب، امیر جامع نظامیہ، مولانا سید احمد الحسینی قادری صاحب، مولانا سید مرتضیٰ پاشا اولیاء حسینی صاحب، مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا صاحب، سجاد نشین قادری چمن، مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب، جناب رحیم الدین انصاری صاحب، منیر الدین مختار صاحب، ایڈوکیٹ عبدالعظیم صاحب، میرے مجلسی رفقا، عزیز دوستو، 7 اپریل کے دن جو واقعہ ہوا جس میں ایک منصوبہ بند طریقے کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ جوڈیشل کسٹڈی میں جو 5 انڈر ٹرائل پرزنرز تھے جن کو 2010 میں گرفتار کیا گیا تھا، آلیر کے مقام پر نامپلی کرمنل کورٹ کو ان کو جو لایا جا رہا تھا، آلیر کے مقام پر جوڈیشل کسٹڈی میں، جس میں بس میں 17 پولیس والے آرمڈ اسکارٹ پولیس کے تھے، جس کی قیادت ایک RSI کر رہا تھا، جیسا کہ اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ باضابطہ دونوں جانب ٹریفک کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد ان 5 انڈر ٹرائل پرزنرز کو کولڈ بلڈڈ مرڈر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پولیس کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ان 5 نوجوانوں میں سے ایک نے سب سے پہلے بس سے اس کو اترنے کی اجازت دی گئی، اور جب وہ واپس بس میں آ رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، تو آرمڈ ریزرو پولیس کے پاس سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے بعد پولیس کا ورژن یہ ہے، کہانی یہ ہے جو سراسر جھوٹ ہے، اس کے بعد پولیس نے ان پر گولیاں چلائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 انڈر ٹرائل پرزنرز، جس میں وقار، امجد، ذاکر، حنیف، اظہار خان، ان 5 کے سیدھے ہاتھ کے اوپر یا بائیں ہاتھ کے اوپر ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس ہاتھ کو جس کرسی پر ان کو بٹھایا گیا تھا اس بس میں، اس کرسی کو زنجیر سے باندھ دیا گیا۔ ان کے ایک پیر میں زنجیر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو زنجیروں سے باندھنے کے بعد وہ کیسے پولیس سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کریں گے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ جو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، جو عدالت کی کسٹڈی میں ہے، جو ایک مقدمے میں ان کو لایا جا رہا ہے، جیسا کہ ابھی عبدالعظیم صاحب نے کہا
میں ایک ٹی وی پروگرام پر تھا تو ایک سابقہ ڈی جی پی سورنجیت سین صاحب بھی تھے. میں نے ان سے کہا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں, آپ اور ہم دونوں بیٹھ کر ایک بس میں, آپ بھی اپنے سیدھے ہاتھ کو ہتھکڑی لگائیے, میں بھی لگاتا ہوں, اور زنجیر سے آپ کے سیدھے ہاتھ کو اور میرے سیدھے ہاتھ کو باندھ دیں گے, کسی کرسی کو, پیر کو بھی باندھ دیں گے. اس کے بعد کوشش کریں گے وہ انساس رائفل جو بچوں کے ہاتھ میں رکھ دی گئی, وہ انساس رائفل بغیر لوڈ کرے نہیں چل سکتی. اگر وقار پر الزام تھا کہ اس نے دو پولیس والوں کو مارا, 2 پر گولی چلائی, تو کوئی بھی اگر کوئی ہتھیار کو استعمال کرنا جانتا ہے, مجھے ہتھیار استعمال کرنا معلوم ہے, اگر آپ میرے لائسنس پسٹل سے ہٹ کر مجھے کوئی ریوالور دیں گے تو میں برابر نہیں چلا سکوں گا, انصاف تو دور کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی میں مان لیا جائے پولیس کی بات کہ کسی ایک نے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی, تو اس کو گولی مارنا تھا, 4 کو زندہ رکھنا تھا, تو تمہاری سچائی سامنے آتی. تم ایک کو مارنا تھا گولی, 4 کو زندہ رکھنا تھا. تم 2 کو گولی مارنا تھا اگر واقعی میں تم پر حملہ ہوا. 17 پولیس والے 5 کو نہیں سنبھال سکے. 17 کے 17 بیٹھے ہوئے تھے, جن کے ہاتھ اور پیر زنجیر سے باندھ دیے گئے. یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, یہ کولڈ بلڈ مرڈر میں ان کو مار دیا گیا. مشترکہ مجلس عمل اس کی مذمت کرتی ہے. ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سی بی آئی انکوائری ہو یا ایک برسر خدمت ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے انکوائری کروائی جائے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. ہم ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مرنے والے مسلمان تو تھے, مگر یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے. یاد رکھو, اگر آج یہ 5 مارے گئے تو کل کسی اور کو بھی مار دیا جائے گا. یہ انصاف کی لڑائی ہے, اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ان کو سزا ملنی چاہیے, اور سزا اسی وقت ملے گی جب انکوائری انڈیپینڈنٹ ہو, آزاد ہو پولیس سے. پولیس کی طرف سے کیا بیان آیا؟ جو جیو جاری کیا گیا, جیو نمبر 184, ہمارے ایک صحافی دوست نے مجھے آج فون کر کے بتایا کہ آپ نے جیو پڑھا اسد صاحب؟ میں نے کہا پڑھا میں نے. وہ صحافی ہونے کے باوجود بھی مجھ سے کہا کہ دیکھیے, جیو میں لکھا گیا ہے کہ ٹیرر آپریٹو, یعنی 5 کے 5 ٹیرر آپریٹو تھے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکومت سے, چیف سیکرٹری نے جیو کو جاری کیا تو چیف سیکرٹری صاحب کیا آپ نے طے کر لیا کہ ٹیررسٹ تھے؟ ان پر الزام سنگین تھے, ہم کہہ رہے ہیں سنگین الزام تھے, ان پر پولیس والوں کے مارنے کے الزام تھے, مگر ٹیرر آپریٹو کہاں سے لفظ آ گیا؟ کیا کورٹ نے ان کو کنوکٹ کیا جو جیو میں لفظ ٹیرر آپریٹو استعمال کیا گیا؟ جب آپ جیو جاری کرتے ہیں ایس آئی ٹی کا, جس کو ہم قبول نہیں کرتے, آپ نے لفظ ٹیرر آپریٹو اس میں استعمال کیا, تو کیا آزاد انکوائری ہوگی؟ اور اس ایس آئی ٹی کا چیف سندیپ شانڈلیا کو بنایا گیا, جو ساؤتھ زون میں ڈی سی پی تھے, سندیپ شانڈلیا صاحب. آپ کو یاد ہوگا 18 مئی 2008 کو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا, 5 لوگ شہید ہوئے, 40 لوگ زخمی ہوئے, تو 4 لوگ پولیس کی فائرنگ سے بھی مارے گئے تھے. اس کے بعد ایک سدھاکر نامی انسپیکٹر فلک نما, اور شاید مغل پورا کے رام چندر ریڈی کو بھی ٹرانسفر کیا گیا تھا. بھاسکر راؤ کمیشن بنایا گیا تھا, ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج کا بھاسکر راؤ جج کے سامنے سندیپ شانڈلیا نے یہ ایفیڈیوٹ دائر کیا تھا. یہ ایفیڈیوٹ لایا ہوں شانڈلیا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جاتے, ہم نہیں بھولتے. شانڈلیا صاحب کا یہ ایفیڈیوٹ ہے
جس میں شانڈلیا صاحب نے کہا کہ آئی سندیپ شانڈلیا سن آف بی ڈی شرما ایج 43 ایئرس. یہ تو غلط نہیں کہہ رہا ہوں نا میں. ایفیڈیوٹ میں کیا کہا سندیپ شانڈلیا نے؟ فائرنگ 2008 کی 18 مئی کی فائرنگ تو سندیپ شانڈلیا نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے 2006 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی، کارٹون عائد کیا گیا تھا، مجلس نے 2006 میں 2 جلسے کیے تھے. فائرنگ ہے 2008 کی، تو ایفیڈیوٹ میں سندیپ شانڈلیا کہتے ہیں کہ 2006 میں مجلس اتحاد المسلمین نے جلسہ کیا تھا. ہاں، ہم نے جلسہ کیا تھا. کہیں گے اگر دوبارہ رسول کی شان میں گستاخی ہوگی تو 1 نہیں 1 لاکھ جلسے کریں گے. تم روک سکتے کیا؟ دیکھ لو ہم کو. جلسہ کیا 2006 میں تو گڑبڑ ہو گئی. اور پھر شانڈلیا صاحب نے یہ بھی کہا، ایفیڈیوٹ میں بھاسکر راؤ کمیشن کے سامنے کہا یہ بات. اور سندیپ شانڈلیا کی جرا عبدالرحیم قریشی صاحب نے کراس ایگزامینیشن کیا. مشترکہ مجلس عمل کی طرف سے شفیق مہاجر صاحب وکیل تھے. مرحوم آدم ملک نے بھی ان کی کراس ایگزامینیشن کیا. آپ ایسے آدمی کو ایس آئی ٹی کا چیف بناتے جس نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا کہ ہاں 19 مئی کو ہم نے ربر کی گولیاں چلائی، اگر ہم نہیں چلاتے تو ہم مر جاتے، اس لیے ہم نے فائرنگ کی. آپ کے پاس ارے کم سے کم تم جھوٹ تو بولو تو اچھے طریقے سے جھوٹ بولو. تم ایسے آفیسر کو ایس آئی ٹی کا چیف بنائے جو ان کو قبول نہیں ہے. ایس آئی ٹی تو قبول ہی نہیں ہے ہم کو، مگر سندیپ شانڈلیا کو آپ بنائے. بھاسکر راؤ کمیشن کے سامنے یہ ایفیڈیوٹ سندیپ شانڈلیا کا. اور سندیپ شانڈلیا یہ بولتے کہ مسلم نوجوان ایسے بنڈے پھینکتے، اس میں لکھا ہوا ہے 130 مائلز کی سپیڈ سے بنڈا پھینکتے کہتے ہم. آپ کے پاس کیا سپیڈ کا میٹر ہے؟ 130 مائل سے پتھر پھینکا گیا. ارے واہ، پھر تو ہمارے کو فوج میں داخل کر دو، رکھ دو کشمیر کے بارڈر پر. ہم کو ہم دیکھ لیں گے، لکھوی کو، حافظ سعید کو، سب کو دیکھ لیں گے. میرے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نوجوانوں میں اتنا طاقت ہے. ایک فاسٹ بالنگ کا کیمپ لگا دیں گے یہاں پر، ہندوستان کو فاسٹ بالروں کی ضرورت ہے. سندیپ شانڈلیا صاحب بول رہے 120 to 30 miles per hour بنڈے پھینکے گئے. کیا کہا؟ some of the civilians who were trying to assist the police also received injuries. Kamala Sanadi DCP also received injuries. A stone of 500 grams thrown at 100 and 120 kilometers per hour can maim and kill. آپ ان کو بنا دیے. اب نہیں معلوم یہ 300 کی سپیڈ سے جا کر پولیس کو بولیں گے نہیں بے قصور. یہ مذاق ہم سے کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر یہ ایفیڈیوٹ منگا کر پڑھیں بھاسکر راؤ کمیشن کے سامنے، جو سندیپ شانڈلیا صاحب کو بلایا گیا تھا اس لیے کہ اس وقت ڈی آئی جی تھے، بندوبست کے لیے ان کو بلایا گیا تھا. پولیس فائرنگ 18 مئی کی، مگر سندیپ شانڈلیا صاحب بولتے 2006. یہ ان کا انڈیپینڈنس ہے، یہ اتنے آزاد ہیں. کہاں گئے وہ پولیس کے تمام وہ جو ہٹائے گئے تھے؟ کہاں ہے سدھاکر؟ کہاں ہے وہ مغل پورے کے انسپیکٹر؟ اب جب بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. اب کہاں گئے بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ؟ اسی لیے مشترکہ مجلس عمل نے چیف منسٹر سے جا کر مطالبہ کیا کہ چیف منسٹر صاحب سمجھو. آپ چیف منسٹر کے سامنے ہم نے کہا مسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب، میرا تعلق مجلس سے ہے، ہمارا موقف تلنگانہ کے بارے میں جو بھی تھا ساری دنیا کو معلوم، اور ہمارا جو موقف صحیح تھا یا غلط تھا وہ مورخین لکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا مگر مورخ لکھے گا کہ مجلس کا موقف غلط تھا یا صحیح تھا. مگر میں نے چیف منسٹر کے سامنے ہم تمام نے کہا کہ مسٹر چیف منسٹر، تلنگانہ کے حصول کے لیے آپ نے اپنی جان کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا.
آپ مرتے مرتے بچ گئے, آپ بھوک ہڑتال پر چلے گئے. آپ کے تلنگانہ کے ایجیٹیشن میں 400 بچوں نے خودکشی کی, کسی کی جان نہیں لی. آپ کے ایجیٹیشن میں ہم اس بات کو مانتے ہیں, باوجود اس کے ہمارا کوئی موقف الگ تھا مجلس کا, مگر کہیں پر فائرنگ ہونے نہیں دی. کیسے ہوا چیف منسٹر صاحب, آپ کے موجودگی میں یہ واقعہ کیسے ہوا؟ آپ اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے اصول تلنگانہ کے لیے. 400 بچے تلنگانہ کے اپنی جان کو دیے, بولے کہ نہیں ہم جان نہیں لیں گے, خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے, مگر ان بچوں نے اپنی جان کو قربان کیا. ہم یہی سوال کر رہے تھے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیوں ہوا؟ تو چیف منسٹر نے کہا کہ بہت تکلیف ہے میرے کو. میں نے کہا مسٹر چیف منسٹر, عوام یہ جان رہی ہے کہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کی اجازت سے ہوا ہے. تو چیف منسٹر نے کہا کون کہہ رہا ہے, غلط ہے یہ. ہم نے کہا انکوائری آرڈر کر دو, پھر آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری آرڈر کر دیجئے, سی بی آئی کے حوالے کریے یا ایک سٹنگ ہائی کورٹ جج کے ذریعے کروائیے. اور سندیپ شانڈلیا صاحب کو ایس آئی ٹی کا چیف بنایا گیا, اس میں شاہ نواز قاسم بھی ہے اور شادر گھاٹ کے کہاں کے سب لوگ کو لایا گیا. ہم حکومت سے ایک ہی سوال کرنا چاہتے ہیں, ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. ہم پولیس کے دشمن نہیں ہیں, ہم پولیس سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ تم میں اور ممبئی کی پولیس میں کیا فرق ہے؟ آپ تمام لوگ جانتے ہیں ممبئی میں 26/11 کا واقعہ ہوا, اجمل قصب اور ایک دہشت گرد گاڑی میں بیٹھ کر اسکوڈا گاڑی میں جا رہے تھے, تو اس کو روکا گیا اجمل قصب کو. تو اجمل قصب نے اپنی مشین گن سے اور اس کے ساتھی نے ایک مشین گن سے, ٹوکارام اوملے نام کا ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا, ٹوکارام اوملے نے اس کو گولی مار دی. مگر اس کے ساتھ جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, اجمل قصب کو نہیں ماریں گے, زندہ پکڑیں گے. ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ ہندوستان کی جمہوریت یہ ہے کہ ایک دہشت گرد اور اس کے ساتھیوں نے مل کر جو پاکستان سے ہندوستان کو آئے تھے, جنہوں نے ممبئی کی روڈوں پر تاج ہوٹل میں اور دوسرے ہوٹلوں میں معصوم ہندوستانیوں کا قتل کیا, ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ اجمل قصب کو ہم ایک فیئر ٹرائل دیں گے. یہ ہماری جمہوریت کی کامیابی تھی. اجمل قصب پر مقدمہ چلایا گیا, اجمل قصب کو سزا دی گئی. ہمارے ملک نے کہا اجمل قصب تم اپیل کرو, اجمل قصب سپریم کورٹ تک گیا, سپریم کورٹ نے اس کی اپیل سنی اور کہا کہ نہیں تم مجرم ہو, اس کو پھانسی کی سزا دی گئی. تو ساری دنیا نے, ہم تمام نے مل کر کہا کہ ہاں ہم تو اجمل قصب سے نفرت کرتے تھے, مگر ہم نے اپنی نفرت کو انصاف کے درمیان میں آنے نہیں دیا. نفرت اپنی جگہ پر ہے مگر انصاف کا موقع دیا اس کو کہ جاؤ عدالت زندہ ہے, یہ عدالت تم کو سزا دے گی. اجمل قصب کو عدالت نے سزا دی, ٹوکارام اوملے کی قربانی کو یہاں کی عام ریزرو پولیس نے رائے گاہ جاری کر دیا. اگر آج ٹوکارام اوملے کی بیوہ سے پوچھیں گے تو کہے گی کہ ہاں میرے شوہر نے اجمل قصب کو زندہ پکڑا اس لیے کہ ہماری عدلیہ اس کو سزا دے گی. یہ 17 پولیس والوں نے ان تمام عدالت کو, یہ عدالت کی توہین ہے. عدلیہ کیوں خاموش ہے؟ جوڈیشل کسٹڈی میں ان بچوں کو مارا گیا, عدالت کو نوٹس لینا چاہیے, سو موٹو لینا چاہیے. 5 بچوں کو 17 لوگ گولی چلا دیے اور جیو میں لکھا گیا کہ ایکسچینج آف فائر ہوا, یعنی گولیاں چلی. کوئی ایک پولیس والا زخمی ہوا, 17 میں سے کسی کو خراش آئی, 17 میں سے کسی کو خراش آئی تو بتاؤ, پیش کرو میڈیا کے سامنے. ہم تیلگو میڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انصاف کی لڑائی ہے. آپ ایک طرفہ مت لکھو, آپ انصاف کی بات کرو. اگر عدالت وقار کو, حنیف کو سزا دیتی تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ہاں عدالت نے سزا دی. پولیس کا کام نہیں ہے گولی مار کر کسی کو سزا دینا, ورنہ یاد رکھو ہندوستان ہمارے
پورے ملک میں انارکی پھیل جائیں گی. کیا آپ انارکی چاہتے ہیں؟ کیا پولیس کے لوگ جو اس کی تائید کر رہے ہیں، جو میڈیا کے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ہندوستان کے دستور کی آرٹیکل 21 کی توہین کر رہے ہو. ہندوستان کے دستور کی آرٹیکل 21 کہتی ہے کہ انسان کی زندگی اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 21. ہم کسی شخص اگر کوئی پولیس کی جان لیتا ہے تو ہم اس کی تائید نہیں کرتے. کیا ہم نے مذمت نہیں کی وہ جو 2 ظالم سوریا پیٹ میں 4 پولیس والوں کو مارے؟ ہم نے مذمت کی. بی جے پی کے لیڈر کہتے ہیں کہ مذمت نہیں کی، اگر تمہارے کان کو کم سنے آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے مذمت کی. وہ کون دہشت گرد تھے؟ وہ بینک کو لوٹنے والے تھے، چور تھے. وہ چوپا ڈنڈی کے بینک میں 40 لاکھ لوٹے ان لوگوں نے. اور اس میں ایک ایسا ہی مسلمان مارا گیا جس کا نام صدیق علی تھا. آپ کو معلوم؟ محبوب نگر کا صدیق علی سب انسپیکٹر آف پولیس مارا گیا، اس میں شہید ہو گیا صدیق علی. کیا آپ کو معلوم کہ صدیق علی کو جب زخمی حالت میں یہ دواخانے کو لے کر گیا تو اسی دن اس کی بیوی کو دواخانے میں شریک کیا گیا؟ جس دن صدیق علی شہید ہوئے اس دن اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا، پیدا کیا. بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. ہم میڈیا کے لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو صرف مسلمانوں کا ایشو مت مانو. یہ انسانیت کا ایشو ہے، یہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا ایشو ہے. اس کو اس نظر سے دیکھو. آؤ انصاف کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دو. جو 17 پولیس والے عام ریزرو کے تھے ان کو اب تک سسپینڈ نہیں کرتی حکومت. اگر کوئی پولیس والا، کوئی گورنمنٹ سرونٹ رشوت لیتے پکڑا جائے تو پہلے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. 100 روپے اس کے پاس نکلے رشوت کے تو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. یہاں پر تو 5 لوگوں کی جانیں چلے گئی، اب تک سسپینڈ نہیں کیے. 17 میں سے 17 کو سسپینڈ نہیں کیا. آپ کیوں نہیں کیا سسپینڈ؟ آپ ایک کو سسپینڈ نہیں کریں گے، 2 کو، 17 کو کرو سسپینڈ. کیا ایس آئی ٹی کرے گی یہ؟ اگر کوئی پولیس والا سروس میں رہے گا تو کیا انکوائری ہوگی؟ مجھے بتاؤ. کون سا انصاف ہوگا؟ یہ انصاف کی لڑائی ہے. 17 پولیس والوں کو پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ سسپینڈ کرتے ان کو، مگر لانگ لیو پہ بھجا دیے. سنا مگر یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا زمانہ ہے. آر ٹی آئی کا اپلیکیشن پڑے گا، 17 نام آئیں گے اور صبح قیامت تک وہ 17 نام کا نام لے کر ہر انصاف پسند آدمی کوسے گا ان لوگوں کو، بد دعا دے گا ان پولیس والوں کو جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی. اور تمہاری عبرتناک موت قدرت کی طرف سے ہوگی، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. تم نے ہتھکڑیاں ڈال کر گولی چلائی نا، اللہ کا نظام ہے، اللہ بتائے گا انصاف کیا. ہم ہر جمعے کے دن امام کی زبان سے سنتے، کیا سنتے کہ ہر جمعے کے دن امام بولتا، تمام مصلیوں سے فرماتا کہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے کہ تم عدل اور انصاف کرو اور نیکی کرو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم عدل اور انصاف کرو اور نیکی کرو، انشاءاللہ تعالی انصاف ہو کر رہے گا. میرے عزیز دوستو، یہ انصاف کی لڑائی میں آپ کا تعاون چاہیے. اس انصاف کی لڑائی میں جدوجہد کرنا پڑے گا. یہ انصاف کی لڑائی میں کئی کٹھن مرحلے آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ اسدالدین اویسی کو کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی کچھ ہو جائے، مگر انصاف کی لڑائی کو جاری رکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ وقت درکار لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ بہت ٹائم لگے، مگر لڑنا پڑے گا. اتنا سٹیمنا ہم میں ہونا چاہیے. اس لیے مشترکہ مجلس عمل نے عبدالعظیم صاحب ایڈوکیٹ سے کہا کہ عظیم صاحب، یہ قانونی کارروائی ہم آپ کے پیچھے ہیں. آپ جو وکیل کو رکھنا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کی نظر میں یہ ہے کہ دلی سے کوئی سینئر وکلا کو بلایا جائے، بلائیں گے.
یہ ہماری انصاف کی لڑائی ہے. ہم انصاف چاہتے ہیں. ہم چیف منسٹر سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو پولیس کی سوچ سے نکلنا پڑے گا. یہ نہیں ہونا تھا واقعہ. یہ بہت غلط ہوا, بہت غلط ہوا. ان بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہوں گی. آج ان کے ماں باپ انصاف چاہتے ہیں. یقیناً تلنگانہ میں ہم ترقی چاہتے ہیں, مرد کون سا تلنگانہ؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے تھے, جو میرے بارے میں کیا کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے, کہتے رہو, آج بھی تم کہو, مجھے فرق نہیں پڑتا. جب بڑے بڑی پارٹی کے لوگ مجھے ناک صاف کہتے ہیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا. مگر آج کہاں گئے آپ جو وعدہ کر رہے تھے کہ ایک نئی ریاست آئے گی, سنہرا مستقبل ہوگا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی دکانیں چمکاتے تھے ہم کو گالی دے کر؟ آج تمہاری زبانیں کیوں بندے, بتاؤ مجھے. کہاں گئے وہ فارورڈ تھنکنگ والے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارا یہ نظم العین ہے, نئی ریاست بنے گی, مستقبل اچھا ہوگا؟ تو یہی مستقبل کے لیے تھا کیا کہ ہماری بہنیں بیوہ ہو جائیں, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں, ہمارے ماں باپ زندہ رہتے ہوئے زندہ لاشوں کی طرح اپنی زندگی گزارے کہ اپنے بچوں کو مار دیا گیا؟ یاد رکھو, ترقی اسی وقت ہوگی جب انصاف ہوگا. جب انصاف نہیں ہوگا ترقی نہیں ہو سکتی. اور یہ پوری سازش ہے کہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں خوف کو پیدا کیا جائے. یہی لوگ چاہتے ہیں کہ نوجوان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. ہم ہرگز قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم لڑیں گے یہاں پر, یہ ملک ہمارا ہے. یاد رکھو, حق کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی. باطل مٹنے کے لیے آیا اور باطل مٹے گا. حق کی کامیابی ہوگی. نوجوانوں, اپنے دل و دماغ میں بزدلی کو یا سسٹم سے یا ملک کے خلاف اگر کوئی تم کو بھڑکا رہا ہے تو یہ چیزوں کو پیدا ہونے مت دو. یقیناً ہم غم میں ہیں, ہم تکلیف میں ہیں, مگر ہم لڑیں گے, جدوجہد کریں گے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے عزیز دوستو. یقیناً آج اقتدار پر فرقہ پرست طاقتوں کا قبضہ ہے. راجستھان میں کمپلسری بنا دیا گیا یوگا کو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولوں میں. مہاراشٹرا میں بیف بین لگا کر 4 لاکھ کے قریب ہمارے قریش بھائیوں کو بے روزگار بنا دیا گیا. مگر ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس. یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں ہے, سب کا ساتھ مسلمانوں کا وناش. یہ کب تک چلے گا؟ یقیناً انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو مسٹر پرائم منسٹر, تم ہماری تاریخ کو نہیں جانتے, سن لو ہماری تاریخ کو. کربلا کا ذکر کیا, بغداد کا ذکر ہوا, تاریخ ہماری گواہ ہے. ہمارے خون سے دریاؤں کا پانی لال ہوا مگر ہم ختم نہیں ہوئے. ہمارے لاش کے انبار لگا دیے گئے مگر ہم ختم نہیں ہوئے. جب تک ہم زندہ ہیں مسٹر پرائم منسٹر, دنیا آباد ہے. جب تک ہم زندہ ہیں دنیا آباد ہے, ہم نہیں تو دنیا نہیں. اب آپ کیا اس پر بھی کیس بک کریں گے مجھ پہ؟ بھڑکاؤ بھاشن, بھڑکاؤ بھاشن. تم ہماری زبانوں میں کرواہٹ تم پیدا کر رہے ہو. ایک پولیس کی آفیسر لکھنؤ میں اکبر الدین اویسی کے خلاف کمپلین دیتی ہیں, CRPC 200 کو استعمال کرتے ہیں. میں اس IPS آفیسر سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے تم نے قانون کو استعمال کیا, مسٹر IPS آفیسر تمہاری انسانیت کہاں ختم ہو گئی تھی جب مظفر نگر میں 60 مسلم عورتوں کو ریپ کیا جا رہا تھا؟ کہاں گئی تمہاری انسانیت جب مظفر نگر کے کھیتوں میں بگا بگا کر مسلم خواتین کی عصمت ریزی کی جا رہی تھی؟ تو 200 CRPC کیا تم بھول گئے تھے؟ تم یاد رکھو, تم قانون کو استعمال کرتے جاؤ, ہم قانون کو بھی استعمال کرنا جانتے ہیں, مگر ہم گونگے نہیں ہیں, منہ
کہ ہماری بات پر اتنی تکلیف، اگر تم مظفر نگر کے اس واقعے پر کمپلین کرتے تو میں کہتا کہ ہاں، مگر نہیں، ہر جگہ جہاں جاتے جیسا شیروانی کو دیکھتے پریشانی، بولنا شروع کرے تو خاموش۔ میرے عزیز دوستو، انصاف کی لڑائی ہے۔ مجھے یہاں پر فاروق اعظم کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے دور خلافت میں اگر ایک کتا بھوکا پیاسا پانی کی پیاس کی شدت میں اگر کسی کنارے تک پہنچ کر مر جائے تو فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی اس کتے کو پانی پلانا۔ یہ انصاف کی لڑائی ہے، یاد رکھو۔ انصاف کی لڑائی کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ جعفر پاشا نے کہا کہ لوگ کم ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس جلسے میں 2 لوگ بھی ہوتے تو یاد رکھو مشترکہ مجلس عمل اپنا کام جاری رکھے گی۔ ہم تعداد کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھنا ہے انصاف کی لڑائی میں۔ حصول انصاف کے راستے میں کئی پریشانی آئیں گی، مگر ہم کو لڑنا ہے، صبر سے اور پوری پلاننگ کے ساتھ لڑنا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح نہیں کر رہے، آپ اپنا کام کریے، ہم کو مت سکھاؤ، ورنہ میں بہت کچھ بولنا جانتا ہوں۔ ابھی تو خالی ایک اشارہ دیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ لڑائی جاری رہے گی۔ ہم ہمارے پرائم منسٹر سے بھی ایک آخر میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ مسٹر پرائم منسٹر، مکہ مسجد بلاس میں دیویندر گپتا اور لوکیش شرما، یہ 2 لوگ کو بیل ہو گئی مارچ 2014 میں۔ آپ کو معلوم آپ کو مکہ مسجد کے بم بلاسٹ میں دیویندر گپتا، لوکیش شرما پکڑے گئے تھے۔ 12 مارچ 2014 کو آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے بیل دے دیا۔ یہ شنڈے صاحب، جن کی صاحبزادی بولی کہ ہم اینٹی نیشنل ہیں، ان کی ابا جو ہے ہوم منسٹر تھے انڈیا کے، عبدالعظیم صاحب ایڈوکیٹ یہاں پر موجود ہیں۔ 90 دن کے اندر اپیل کرنا تھا سپریم کورٹ میں دیویندر گپتا اور لوکیش کے خلاف۔ شنڈے صاحب خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کیا شنڈے صاحب۔ اب وہاں پر مہاراشٹر میں بول رہے ہیں، لڑ رہے الیکشن ہمارے خلاف، لڑ رہے کیا کریں گے؟ 90 دن کا ٹائم تھا SLP ڈالنے کا، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تو متروں کی گورنمنٹ آ گئی، ان کی گورنمنٹ آئی تو ہوم منسٹری نے کہا نہیں، اپیل نہیں کریں گے ہم۔ بتائیے آپ، یہ انصاف ہے کیا؟ مکہ مسجد ہمارے اللہ کے گھر میں ظالموں نے بم رکھا، 9 لوگ شہید ہوئے، 40 لوگ زخمی ہوئے۔ اسی خلوت کا ایک معصوم بچہ تھا جو 15 پاروں کا حافظ تھا، اس کا سر آدھا کٹ گیا تھا۔ آج ان کو بیل ہو گئی، نہ شنڈے صاحب اپیل کرنے کی اجازت دیے، اب تو خیر BJP آ گئی۔ اب انہی لوگوں کے اوپر، دیویندر گپتا اور لوکیش کے اوپر خواجہ اجمیری سلطان ہند کے آستانے کا بم رکھنے کا الزام، سمجھوتا ٹرین بم بلاس میں رکھنے کا الزام، مالیگاؤں بلاس کا الزام۔ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ انڈیا فرسٹ، انڈیا فرسٹ، انڈیا فرسٹ، ویئر از انڈیا فرسٹ؟ آپ اپیل کرنا تھا سپریم کورٹ میں، نہیں کرے۔
ہے کیا؟ میرے عزیز دوستو، اسی لیے ہم کو لڑنا ہے اور ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے، ڈی جی پی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس میں اور 3 بچے ہیں، 8 لوگوں کے اوپر کیس تھا، 3 بچے اور ہیں، ان کی جان کا تحفظ کون کرے گا؟ ایسے 10 بچے اور ہیں جن کو ورنگل سے حیدرآباد کو لا کر کیس چلایا جا رہا ہے، اور وہ کیس ختم ہونے، ٹرائل کا ان کا کام ہونے کے بعد ورنگل بھیج دیا جائے گا۔ چیف منسٹر صاحب، تلنگانہ کے انصاف پسند عوام آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ 3 بچوں کو اور دیگر بچے جو ورنگل کی جیل سے چرلا پلی کی جیل میں ہیں، آپ چرلا پلی کی جیل میں ان کو رکھو۔ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے، چاہے وہ ٹیررزم کا مقدمہ کیوں نہیں ہو، آپ روز پیشی رکھاؤ، روز ٹرائل چلاؤ۔ اگر کورٹ ان کو سزا دیتی تو ڈالو جیل میں، اگر کورٹ بولتی پھانسی پہ چڑھاؤ تو پھانسی پہ چڑھاؤ ان کو، مگر حیدرآباد کی جیل میں رکھو، روز ٹرائل چلاؤ۔ وہ بچوں کی جان کی تحفظ کی ذمہ داری اب حکومت پر عائد ہوتی ہے، حکومت پر پہلے بھی تھی، اب چیف منسٹر کی یہ بذات خود ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے اس مطالبے کا نوٹ کریں۔ وہ 3 بچے اور وہ جو بچے جو دوسرے مقدمات میں ورنگل سے لائے گئے، کیوں نہیں کیس چلاتے آپ؟ کیس چلاؤ، روز چلاؤ، سزا دو ان کو، ہم کو اعتراض نہیں ہے، عدالت سزا دو، مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انکوائری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تھی۔ شانڈلیا صاحب کو رکھ دیا گیا۔ ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ 17 میں کتنے مسلمان تھے، ہم ان کو یہ بھی بتا دوں۔ مگر ایک بات تو عزیز دوستو، دنیا چاہے کچھ بھی سمجھے، میں ایک بات یہاں پر بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ نوجوانوں، پڑھو، خوب پڑھو، اگر ہو سکے تو ہائی کورٹ میں کرمنل لا کی پریکٹس کرو، پڑھو میرے بھائی، پڑھو، خدا کے لیے پڑھو، لائر بنو، بہترین لائر بنو، ہائی کورٹ میں جاؤ، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں جب ہم جا کر بولتے ہیں کہ کیس لڑو آپ، تو بولتے نہیں، ذرا ہم بزی ہیں، معذرت چاہتے۔ ٹرائل کورٹ، نامپلی کورٹ میں تو بہت ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، رفعت اللہ صاحب ہے، عظیم صاحب ہے، علیم ہے، شفیع صاحب ہے، مگر ہائی کورٹ میں بھی تو کوئی پایہ کا ہونا چاہیے نا۔ کیا ہمارے پاس 10-20 نوجوان قابل نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جاؤ، تم کو تمہاری ضرورت ہے ہائی کورٹ میں آج۔ یہ بچوں کی انصاف کی لڑائی کون لڑے گا؟ مجھ سے پوچھو تم، کتنی تکلیف، کتنی پریشانی ہم کو ہو رہی ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس خالی نعرے مارنے والے ہیں، وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ ارے نعرے مارو مگر پڑھو، یاد رکھو، صرف نعروں سے حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل کرو، یہ ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ خوب پڑھو، ہتھیار ہے یہ ہتھیار جب تمہارے پاس آئے گا تو تم ناانصافیوں کا مقابلہ کر سکو گے، تم انصاف کو حاصل کر سکو گے۔ اور پھر یہ بھی بات ضروری ہے کہ آئی پی ایس آفیسر اگر ہمارے بچے رہیں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، تو وقار کو کون گرفتار کیے تھے؟ وقار کو کون گرفتار کیے تھے؟ اے کے خاں پکڑے تھے۔ اگر اے کے خاں چاہتے تو ٹھوک دیتے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ وہ مسلمان کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں، انصاف کا معاملہ ہے، ہم عدالت میں پیش کریں گے۔ کیا یہ قوم اور اے کے خاں کو پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا تلنگانہ کے مسلمانوں میں کوئی ایسے 100 اے کے خاں نہیں پیدا ہو سکتے؟ ہو سکتے برابر، اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں جتنے ماں باپ بیٹھے ہیں، عزم لے کر اٹھو کہ میں اس جلسے سے ایک پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ اور ایک دیوانہ بک رہا تھا چیخے مار مار کر، مگر اس کی ایک بات میں تو دم تھا۔ اگر اس کے 40 منٹ کے خطاب میں صرف جذبات تھے تو ایک بات اس کی تھی کہ میں اپنے بچے کو ہائی کورٹ کا بہترین کرمنل
رکھو اس کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. آؤ میرے عزیز دوستو, میرے بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, اپنے حوصلوں کو بلند رکھو اور اللہ سے دعا ہم کرتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انصاف کی لڑائی میں ہم کو کامیاب کرے. ہم تلنگانہ کو سنہرا تلنگانہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تلنگانہ کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. ہم حکومت کے ہر کام کی تائید کر سکتے ہیں مگر انکاؤنٹر کی تائید نہیں کر سکتے. آج ہندوستان میں ہمارے وطن عزیز میں مسلمان ہے تو جہادی ٹیرر آپریٹو ہے, دلت ہے تو اسمگلر ہے, گولی مار دو منہ میں اس کے. چندرا بابو نائیڈو, تمہارا نام تو انکاؤنٹر بابو ہونا چاہیے. انکاؤنٹر نارا چندرا بابو نائیڈو, انکاؤنٹر نائیڈو. 20 دلتوں کو جو لیبر ہے, مزدور ہے, 20 کو منہ میں گولی مار دیے. واہ. مگر ایک بات تو معلوم ہوئی کہ ریاست کو بنانے سے ذہنیت میں تبدیلی نہیں آتی. ریاست تو نہیں بن گئی مگر ذہنیت تو وہی باقی ہے. 20 دلتوں کو اسمگلر کہہ کر مار دیا گیا, اب ٹرائبلوں کو مارا جا رہا ہے نیکسلائٹ کہہ کر. کیا یہی انصاف ہے؟ وطن عزیز میں کیا اس طرح کا سلوک مسلمانوں سے, دلتوں سے, ٹرائبل لوگوں سے کیا جائے گا؟ اس کو ختم کرنا پڑے گا. چندرا بابو نائیڈو کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. 20 دلتوں کو گولی مار دیے, ان کے چہرے جلے ہوئے, ہاتھ جلا ہوا. اور ہم ہمارے گورنر صاحب سے بھی بول رہے, سر آپ بھی تو کچھ کرو سر, آپ ہمارے دونوں ریاست کے گورنر ہیں, کبھی تو پوچھو سر کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, کبھی تو دیکھو ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے. آپ تو گورنر ہیں نا, آپ تو ہز ایکسلنسی دا گورنر ہیں, آپ کو بہت پاورز ہیں. ہم اس کے خلاف تھے مگر حکومت ہند نے آپ کو پاورز دیے. آج شہر کا لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے مسٹر گورنر. وہ بچوں کو حیدرآباد لایا جا رہا تھا, یہاں پر کیس تھا مسٹر گورنر, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کو انصاف دلائیں گے. ہم گورنر صاحب سے بھی جا کر ملیں گے مگر یہ عوامی احتجاجی جلسہ ہے, یہاں پر پولیس کے بہت سے سیٹلائٹ بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے بڑے, دلی کے, حیدرآباد کے, جہاں کہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان سیٹلائٹ سے بولنا چاہ رہے کہ ریلے کرو اور یاد رکھو یہ بہت مہنگا, یہ بہت غلط اقدام آپ نے کیا. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام میں ہماری مدد کرے گا. اور مجھے اس موقع پر 2002 کی وہ لڑائی یاد آ رہی ہے جب اسی مقام سے عزیز اور اعظم کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کیا گیا تھا. مجھے وہ جلسہ یاد آ رہا ہے جب مرحوم قائد سالار ملت میرے قائد بیٹھے ہوئے تھے. مجھے وہ جلسہ یاد آ رہا ہے کہ دارالسلام کی سرزمین پر جب سرزمین دکن کے دو بڑی شخصیتیں ملی تو مرحوم قائد نے کہا کہ مولانا آپ مشترکہ مجلس عمل کے کنوینر بنیے. مولانا عاقل صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ہم پورے آندھرا پردیش کا دورہ کیے تھے. سن لو پولیس کی اور حکومت کے سیٹلائٹ والوں, یہ وہ مشترکہ مجلس عمل ہے. جب چندرا بابو نائیڈو سے ملنے گئے تھے تو ایک ریپرزنٹ محضر بنا کر دیے تھے چندرا بابو نائیڈو کو. تو چندرا بابو نائیڈو کو بڑا شوق تھا اپنے آپ کو قابل دکھانے کا, اتنا قابل نہیں ہے انہیں. ہمارا محضر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں,
سالار ملت بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سالار بول دیتے. انہوں کیا چیز ہے, ان کے سسرے کو نہیں چھوڑے تھے انہوں. تو سالار دیکھ کے مولانا کو بولے, مولانا بڑا غور سے پڑھ رہے ہیں انہوں, بہت غور سے پڑھ رہے مولانا انہوں. تو عاقل صاحب بولے, ہجے کر کے پڑھ رہا انہیں. اب ہم لوگ بولے ہو گیا کام اب یہاں پر. تو چندرا بابو نائیڈو پوچھا واٹ واٹ. اللہ بولے پڑھو پڑھو جلدی ہجے کرو. مولانا بولے نہ پڑھو, ختم کرو, بات کریں گے. ہمارے جماعت اسلامی کے ملک صاحب تھے, ان کو ذمہ داری دی گئی کہ تیلگو میں ترجمہ کرو. وہ بیچارے سمجھائے. جب اٹھ کے جا رہے تھے, مجھے اچھی طرح آج بھی وہ یاد ہے, وہ منظر میری آنکھوں میں آج بھی ہے, اور جب تک میں زندہ رہوں رہے گا. مولانا عاقل صاحب نے ایسا پلٹا, ایسے پلٹ کر چندرا بابو نائیڈو سے کہا, انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے کو اس کرسی سے اتار کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نیک انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی لاج رکھ لی اللہ نے. اور تاریخ نے دیکھا کہ 2002 میں ہوا, 2004 میں 180 سے 44 پہ آگے مسٹر نائیڈو. یاد رکھو, معصوموں کو تم مارو گے تو یہی حشر ہونے والا ہے. ہم کیا ہے بھائی, ہم کچھ نہیں ہے, وہ ذات تو اللہ کی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کو جب جوش آئے گا انشاءاللہ تعالی, اور آئے گا ضرور, انصاف ہوگا. جب بڑے بڑوں کے تختے پلٹ گئے تو یہ کون ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو, نوجوانوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے, اپنے حوصلوں کو بلند رکھو نوجوانوں. یقیناً ہمارے دل رنجیدہ ہیں, ہم تکلیف میں ہیں, مگر قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. ہم جمہوریت کے دائرے میں رہ کر لڑیں گے, یہی ہمارا راستہ ہے, یہی ہماری کوشش میں کامیاب ہوتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے. آپ تمام کی دعا اور تعاون کی ضرورت ہے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. اب حضرت مولانا قبول پاشا ستاری دعا فرمائیں گے. آپ تمام لوگ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.